بہت شکریہ خالد چشتی صاحب آپ کے وقت کا. اس وقت جو جنگ کی صورتحال ہے، ہمیں لگ رہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے کچھ بات ہو رہی ہے مذاکرات کی، لیکن ساتھ ہی جس قسم کا رویہ وہاں تھا ایران کی جانب سے ہے، کیا واقعی سر اب دونوں ممالک کسی مذاکرات کی طرف آ سکتے ہیں اس سچویشن میں؟ بہت شکریہ مدثر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے دن بدن جتنا نقصان یا ڈسٹرکشن خاص طور پر ایران میں ہوئی ہے، اور ایران نے ہٹ بیک کر کے ریٹیلیٹری اسٹرائک کر کے اسرائیل کو اور امریکن جو انٹرسٹ ہیں اس ایریا میں جتنا کیا ہے، ہر طرف سے یہ ایلیمنٹ آف ریئلائزیشن ضرور ہے کہ یہ جنگ اس طرح نہیں گئی جس طرح عام طور پر میرے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی سمجھ پا رہے تھے. کیونکہ دو طرح سے سرپرائز ملا ہے. ایک امریکن کی طرف سے ملا ہے کہ وہ جتنا زیادہ انہوں نے مائٹ کریٹ کی ہوئی تھی، متھ کریٹ کی ہوئی تھی، ایک زوم کریٹ کیا ہوا تھا کہ ہماری ملٹری نمبر 1 ہے، ہماری نیوی دنیا میں نمبر 1 ہے، ہم انوینسیبل ہیں، ہم انولنریبل ہیں، ہمارے ایسٹس ایسے ہیں کہ ہم سبق سکھا دیں گے اور چند گھنٹوں میں ایران کو سمجھ آ جائے گی. یعنی انہوں نے ایک پوسچرنگ میں اتنی زیادہ اپنی کیپیبلٹی بتائی ڈسٹرکشن کی یا ایک ملٹری آبجیکٹیو اچیو کرنے کی، تو وہ تو ایک مہینے میں نہیں ہوا. اسی طرح ہم نے ایران کی پچھلی 12 دن کی جو جنگ پچھلے سال ہوئی تھی اس سے اندازہ یہ لگایا تھا کہ ایران ڈیفینیٹلی ریزسٹ کرے گا، لیکن ایک مہینے تک ایک ملٹری مائٹ جو امریکہ اور اسرائیل کی اکٹھی آ کے آ رہی ہے اور ایریاز کے جو سپورٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی، جو بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں، ان کی سپورٹ کے باوجود امریکہ وہ نہیں حاصل کر سکا. تو آئی تھنک جنگ اس طرف جا رہی ہے کہ جب دونوں ملکوں کے اندر، دونوں فریقوں کے اندر یہ کانفیڈنس ہے کہ ان کی بارگین کرنے کی پوزیشن زیادہ ہے. امریکن پریزیڈنٹ روزانہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں ڈیل، میں دے نہیں رہا، میری مرضی سے ہوگا سب کچھ. لیکن آن گراؤنڈ ایران ایک ایڈوانٹیجز پوزیشن میں لگ رہا ہے کہ نہ صرف بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ کنٹینیوسلی ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کیے جا رہا ہے مڈل ایسٹ کے ممالک پر بھی، اور خاص طور پر اسرائیل بالکل توقع نہیں کر رہا تھا کہ ایران اتنی ریزسٹنس بھی دکھائے گا، اور نمبر 2 کم بیک کر کے اتنی زیادہ کیجوالٹیز ان کو بھی اٹھانی پڑے گی. تو آئی تھنک یہ ڈائنامکس اس وقت تو یہ ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے اگر کارک پر یا کسی اور جگہ وہ ٹروپس لینڈ کرنے کی غلطی کرتے ہیں، بیکاز وہ بھی بہت ایکسپینسو ہوگا امریکہ کے لیے. صحیح. اچھا، آبنہ ہرمز کے بند ہونے میں پوری دنیا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہے، پاکستان بھی ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن پاکستان کی ثالثی کے حوالے سے جس کا ذکر خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کر چکے ہیں، ویسٹ میڈیا بھی بار بار یہ بات کر رہا ہے، پاکستان کا کردار اس میں واقعی اتنا بڑا ہو سکتا ہے ثالث کے حوالے سے؟ اور پاکستان کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے اسٹریٹجک معاملات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، تو کیا چیز ہو سکتی ہے کہ پاکستان ایک ایسے پلیئر کے طور پر سامنے آئے جو دونوں کے درمیان ثالثی کرا لے؟ دیکھیے ایک طرف تو یہ بہت ایڈوانٹیج پوزیشن ہے اور ایک طرف بڑی چیلنجنگ بھی ہے. ایک چیلنجنگ یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی کہ ہمارا انڈیا سے کانفلکٹ اتنا سیریس ہوا مئی میں، ظاہر ہے اس سے ہم سرخرو کا نکلے، پھر افغانستان پر اس وقت کانفلکٹ چل رہا ہے، تیسرے بارڈر پر بھی 1 مہینہ ہو گیا آلموسٹ ٹینشن چل رہی ہے. یہ ہمارے فیور میں نہیں ہے، یہ بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے. ایڈوانٹیجز پوزیشن یہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ دیکھیے دنیا میں بہت کم ملک رہ گئے ہیں جس پہ یہ تمام کے تمام فریق ایگری کر سکیں. پاکستان ایک آپشن ہے ضرور، اور وہ کنسیڈر بھی ہو رہی ہے، اور obviously ایک اپریسیشن بھی دنیا دے رہی ہے پاکستان کو کہ پاکستان نے اپنی ریلیونس مینٹین کی ہے، ریلیونس ٹو دا کنسرن ایشو، جس کی وجہ سے دیکھیے اتنی ڈائیورجنٹ خیالات ہونے کے باوجود، اتنے ڈائیورجنٹ ملٹری آبجیکٹو ہونے کے باوجود پاکستان کا نام آ جانا، ڈیبیٹ ہونا اور یہ وائبلٹی چیک کرنا کہ پاکستان نیگوشیشن کا، یہ بہت اسٹرانگ ہماری فیور میں جاتی ہے. کیونکہ مئی 2025 میں تو انڈیا نے سمجھا تھا کہ ہم دنیا سے ارریلیونٹ ہے، ہماری دنیا میں تو کوئی جگہ ہی نہیں بنتی اب. تو نہ جگہ صرف ہم نے اس وقت جگہ اپنی واپس ریگین کی، اب ایک اور نیو فاؤنڈ ریئلٹی یہ سامنے آئی. ایک بات تو ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی، ہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم ایسی سائڈ لے سکیں یا اس حد تک کسی ایک ملک کو پریشرائز کر سکیں کہ یہ فیل آئے کہ ہم یہ جو فیور کر رہے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف ادر کنٹری کر رہے ہیں. یہ چیلنجنگ سچویشن ضرور ہے، کیونکہ پاکستان اکنامکلی ایک اتنی سوورن ملک نہیں ہے جتنے بڑے ملک ہوتے ہیں یا اپنی ایک ملٹری ڈکٹیٹ کرا دیتے ہیں. جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح کی نیگوسیشن کرواتے رہے ہیں، کسی کو انسینٹیو دیتے ہیں، کسی کو کوئرشن کرتے ہیں، کسی کو آرم ٹوئسٹنگ کرتے ہیں، کسی کو بلیک میل کرتے ہیں، تو وہ سودا کرا لیتے ہیں. پاکستان نے صرف ڈپلومیٹک کروانا ہے اور ایک فیسلٹیشن کروا کے ایک گڈ ول کو کنورٹ کرنا ہے ویلیو. تو یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا آنے والے وقتوں میں. اور آخری جملہ اس کے اوپر یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، خدا نہ خواستہ ناکام بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم نہیں چاہیں گے، دعا گو ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، لیکن اگر پاکستان ہوسٹ کر لیتا ہے تو پھر بھی ہماری ایکول ویلیو ایڈ ہوگی کہ ہم ایک اسٹیبلائزنگ فورس ہیں، ایک ایسی فورس ٹو ریکن ود ہے جس کے بغیر اس خطے میں خاص طور پر امن لانا ممکن نہیں ہے.
یہ دنیا کو ریئلائزیشن کرنے میں ہماری مدد ملے گی۔ اچھا سر، جس قسم کی شرائط پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے آ رہی تھیں، پھر ایران نے اس کا بھی جواب دیا، ان شرائط کے اوپر کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں یا واقعی پہلے اس قسم کی شرائط ہوتی ہیں جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو پھر چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی؟ کیونکہ وہ شرائط کو دیکھتے ہوتے لگ رہا تھا کہ دوسرا فریق تو کبھی بھی جنگ بندی یا مذاکرات کی ٹیبل پہ کم از کم نہیں آئے۔ نہیں، میں شرائط دونوں طرف پڑھنے کے بعد میں تو مایوس نہیں ہوں۔ ایک بات، کیونکہ شرائط ایکچولی آپ کی پوزیشن آف اسٹرینتھ انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ شرائط کمزور رکھیں تو ایسا محسوس کرتا ہے دوسرا فریق کہ شاید آپ کی اسٹرینتھ نہیں تھی نیگوشیٹ کرنے کی، اسی لیے آپ نے کمزور شرائط رکھی ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو آپ کی پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے وہی پاور ٹو بارگین ہوتی ہے۔ تو کیونکہ اپنی پاور ٹو ہرٹ دونوں ملکوں نے ثابت کر لیا، دونوں فریقوں نے، دونوں کی بہت اسٹرانگ ہے، لیکن اس کے باوجود ایران چاہتا ہے کہ اس نے جس طرح کم بیک کیا ہے، ریزیلینس دکھائی ہے، پاور ٹو ہرٹ ثابت کی ہے جو دنیا توقع نہیں کر رہی تھی، تو اس کو بہتر پاور ٹو بارگین ملنی چاہیے۔ اب وہی پاور ٹو بارگین ہے جس کی وجہ سے ایران نے اتنی سخت شرائط رکھی ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ شاید یہ مانی نہیں جائیں گی، لیکن شرائط اس لیے نہیں ہوتی کہ ساری مانی جائیں۔ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں پھر کمپرومائزز کرتے ہیں، دونوں ملک یا جتنی بھی سائڈیں جب بھی نیگوشیشن پر بیٹھتی ہیں، یہ نیگوشیشن کے ٹیکٹکس میں شامل ہے کہ آپ انفلیٹ کر کے بتاتے ہیں تاکہ آپ پل بیک کرنے کا کوشن رکھیں۔ آپ گاڑی بیچنے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا گاڑی کی قیمت آپ تھوڑی بڑھا کے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے نیچے میں نے نہیں بیچنی، بٹ یہاں تک آفر آ گئی تو میں بیچ دوں گا۔ یہ بالکل ویسی ہی طرح ہوتی ہے کہ آپ نے ٹرمز رکھی ہوتی ہیں، پھر آپ گیو اینڈ ٹیک کے طور پہ، بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ میری فلاں شرط کو ہٹائیں گے تو پھر میں آپ کی یہ بات مان جاؤں گا۔ تو آئی تھنک اس کے لیے تو ہمیں ابھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ یہ کہ خطے کے امن کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ، اور اگر پاکستان اس میں فیسیلیٹیٹ کرے تو ایک پاکستان کے لیے بھی یقینی طور پر امن کے لیے ایک اعزاز ہوگا۔ بہت شکریہ خالد چشتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ امن کی مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی کوششیں، اور کچھ ہی دیر پہلے آپ نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی وہ تقریر بھی سنی جس میں انہوں نے کہا کہ 105 ارب روپے کا بوجھ جو ہے وہ پچھلے 3 ہفتوں میں وہ برداشت کر رہے ہیں حکومت، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قوم سے یہ کہا کہ اس وقت جو آسٹیرٹی ہے اس کو اپنایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس لیے ہم نہیں بڑھا رہے کہ آپ پر بوجھ نہ بنے، لیکن آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ پاکستان پر جو ہے وہ یہ بوجھ کنورٹ نہ ہو۔ حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، ان سے بات کریں گے کہ کیا آسٹیرٹی کے معاملات ہو رہے ہیں اور جو مذاکرات ہے اس کے حوالے سے بھی حکومتی موقف کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اگلے آنے والے دنوں میں کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پوزیشن تو نہیں۔ بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حذیفہ رحمان صاحب، ایک تو یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2-3 دن میں یہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں مذاکرات جنگ کے حوالے سے جس میں ایران اور امریکہ کے نمائندگان شامل ہوں؟